الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو ترتیب کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. آج اس ترتیب کو موقف کرتے ہوئے حالات کی مناسبت سے کائنات کے امام افضل الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جو آپ نے اس قدر کثرت کے ساتھ اہل علم سے مجھ جیسے طلباء سے سنی ہے کہ وہ حدیث آپ بھائیوں کو آپ بہنوں کو حرفاً تقریباً یاد ہو چکی ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ قرآن کریم کو جس قدر پڑھو بار بار پڑھو لطف ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اور اپنی کلام کے بعد یہ اعزاز اور یہ شرف اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو عطا کیا ہے کہ وہ حدیث جو بارہ ہم نے پڑھی بھی ہوتی ہے، سنی بھی ہوتی ہے، یاد بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ایک سکون ملتا ہے، ایمان کی تازگی ملتی ہے. اس حدیث کو حدیث ہرقل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صلح حدیبیہ کے بعد کیونکہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو خطرہ تھا آئے دن لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی خندق کے میدان میں، وہ ٹل گیا تھا، صلح ہو گئی تھی. اس صلح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے مختلف حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے لیے پیغام بھیجا.
اس میں سے ایک دعوت نامہ ہرقل کو بھی بھیجا گیا، جو اس وقت پوری دنیا کی عیسائیت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ روم کی اس وقت دنیا میں حیثیت وہ تھی جو آج دنیا والوں کی نظر میں امریکہ کی ہے، روس کی ہے۔ یہ ہرقل جو تھا عیسائیوں کا سب سے بڑا بادشاہ بھی تھا اور عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم بھی تھا۔ حالانکہ عام طور پر جو حکمران ہوتے ہیں وہ دینی حوالے سے ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، کوڑے ہوتے ہیں۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہی تھا۔ اس نے پوری دنیا میں جو ادیان تھے ان کا صحیح معنی مطالعہ کر رکھا تھا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرقل کے نام پر بھی دعوت اسلام کا ایک خط روانہ کیا۔ یہ خط لے کر سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ گئے۔ اس شخص نے دل کی گہرائی سے توبہ کی تھی، دہیہ کلبی نے رضی اللہ عنہ دل کی گہرائی سے اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک وقت تھا، اس کی ماضی دیکھیں، یہ وہ شخص ہے جس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی اور یہ اپنی بیوی سے کہہ کر گیا تھا کہ اگر میرے بعد میرے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو خاندانی طور پر اس کا نام رکھنا، خاندانی طور پر اس کی تربیت کرنی ہے، اور اگر میرے گھر بچی پیدا ہو تو کسی کو بلا کر اسے زندہ درگور کر دینا، گڑھا کھودنا، اس بچی کو زندہ ہی گڑھے میں ڈال دینا۔ مختلف روایات ہیں، اس میں سے ایک راجے کول کے مطابق یہ بندہ واپس جب آیا، واپس آنے میں اس کو 8 سال لگ گئے۔ 8 سال کے بعد یہ شخص جب اپنے دروازے پر پہنچا، دستک دی، تو بچی جو دروازہ کھولنے کے لیے آئی، اس نے اس کو دیکھا، وہ بھی تقریباً 8 سال کی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے بعد میری بیوی نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ آنکھوں میں خون آ گیا۔ گھر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سوال کیا، یہ کون ہے؟ ماں بڑی رحم دل ہوتی ہے بنسبت باپ کے، اس لیے اس کا مقام کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً جو شفقت ماں کے دل میں رکھی ہے وہ باپ کے دل میں نہیں ہے۔ ٹال مٹول کی کوشش کی، اکیلی رہتی ہوں، یہ ہمسائے کی بچی ہے، میرے گھر رہتی ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، اس کا چہرہ دیکھے، اس کی وضاحت دیکھے، یہ میری بیٹی ہے، آج اس کا آخری دن ہے، نہلا لے، کھلا لے، پہنا لے۔ ماں نے بچی سے کہا، تو اپنے باپ کو یاد کیا کرتی تھی، یہی تیرا باپ ہے۔ خلاصہ کلام آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر لے گیا، کندھے پر کسی تھی، کدال تھا،
اس کشتی کو لے کر جنگل میں چلا گیا، گڑھا کھودنے لگ گیا، بچی صحیح میں بیٹھی۔ آخر کار باہر نکل کر اس گڑھے کے اندر اپنی بچی کو ڈال دے، 8 سال کی بچی کو۔ وہ اپنا قصور اور غلطی پوچھتی ہے، اس کے جملے پر یہ مٹی ڈالتا رہتا ہے، زندہ ترغور کر دیتا ہے۔ اور جس دن یہ اسلام میں داخل ہوا تو اس نے نبی علیہ السلام سے پہلا سوال یہی کیا تھا، اگر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، سوال یہ ہے آج سے پہلے مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ برکت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، جو ہی تو داخل ہوگا ماضی کے گناہوں پر پانی پھر جائے گا۔ پھر بھی پریشانی بڑھتی جا رہی۔ آخر کار نبی علیہ السلام نے پوچھا کون سی ایسی گناہ غلطی ہے جس کی وجہ سے تو اس قدر پریشان ہے؟ اس نے اپنا واقعہ بتایا۔ حدیث میں آتا ہے ذرفت عینا، نبی علیہ السلام اس کا واقعہ سنتے رہے اور زاروں قطار آنسو بہاتے رہے، آپ روتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تھا دیا یہ اسلام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ورنہ تیرے جہنم میں جانے کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ اس نے دل کی گہرائی سے توبہ کی، اس کی توبہ کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ جب بھی وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں نہیں ہوتا تھا اور جبریل نے آنا ہوتا تھا، اللہ جبریل کو حکم دیتا دہیا کی شکل میں محمد کے سامنے بیٹھ جا صلی اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں یہ سوالات دہیا کل بھی کر رہا ہے، یہ مسئلے پوچھ رہے دہیا کل بھی۔ جب چلا جاتا نبی علیہ السلام پوچھتے تھے اتدرون من السائل، یہ کون تھا؟ دہیا کل بھی۔ میں نہیں، ذاک جبریل، یہ جبریل تھا۔ آج یہ بھی اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، عیسائیوں کا فرمانروا اور عیسائیت کا سب سے بڑا عالم، اس کو خط دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے انتخاب کیا دہیا کلبی کا رضی اللہ عنہ۔ اس نے جا کر ہرقل کو خط دیا، وہ خط پڑھ کے حیران ہو گیا، یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں معلومات لینی چاہیے۔ اور یہ بھی سوچنے لگ گیا کہ کیا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اب کوئی اور نبی آئے گا؟ کسی اور نبی کے چانسز ہیں؟ یہ معلومات لینے کے لیے اس نے نبی علیہ السلام کے اس خط کی ایک کاپی کی۔ کاپی کرنے کے بعد ہمس اپنے کلاس فیلو کو بھیجا جو اس کے مقابلے کا عالم تھا، بادشاہ نہیں تھا لیکن عالم تھا۔ یہ کیا خط ہے؟ پڑھ، کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ اور اگر آئے گا تو کیا یہ نبی ہو سکتا ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ ہمس جب عالم کے پاس خط پہنچا اس نے خط کو پڑھا، وہ بھی عالم تھا۔ اس نے ہرقل کو جواب لکھا کہ میں نے خط کو پڑھا اور انجیل میں
جس نبی کی آمد کی اطلاع ہے یہ وہ نبی ہے۔ میں نے تو یہ خط پڑھتے ہی اسی وقت محمد کے کلمہ پڑھ لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں سوچنے پڑ گیا تو میری کتابوں سے مجھے یہ بات ملی کہ آخری نبی سفید لباس کو پسند کرے گا۔ میں نے اسی وقت اپنے کپڑے بدلے، سفید کپڑے پہن لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ خط لکھ کر فارغ ہوا، حمص کے عیسائیوں کو جمع کیا، آخری نبی کے متعلق بتایا، وہ جذباتی ہوئے، انہوں نے اس عالم کو پکڑا اور شہید کر دیا۔ بار یہ خط پہنچ گیا، ہرقل سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے اطلاع تو مل گئی، اب میں وہاں مکہ والوں سے پوچھوں کہ یہ کون ہے، اس کا ڈیٹا، اس کے بارے میں معلومات لوں۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا یہ بتاؤ سرزمین عرب سے کوئی قافلہ تجارتی حوالے سے یہاں ملک شام میں آیا ہوا ہو، بتائے۔ اطلاع مل گئی، قافلہ آیا ہوا ہے، تاجروں کا قافلہ، اور ان کا اس قافلے کا تعلق سرزمین عرب کے اس شہر سے جس شہر میں ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مکہ کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے اس قافلے کا تعلق بھی اس خاندان سے جس خاندان سے تعلق محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان قریش کا قافلہ آیا ہوا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے جو قافلہ آیا ہوا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی محمد کو نبی نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، مخالف ہے، علاقہ ایک ہے، قوم ایک ہے، لیکن یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں باپ دادا کے دین پر ہیں، اور محمد نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرقل بڑا خوش ہو گیا کہ صحیح معنی معلومات ان سے ملیں گی، علاقہ بھی ہے، برادری بھی ہے، مخالف بھی ہیں، کھول کر باتیں بتائیں گے۔ اس شخص کا بچپنا بھی سامنے آ جائے گا، جوانی بھی سامنے آ جائے گی، خوشی غمی بھی سامنے آ جائے گی، اس کا کردار بھی سامنے آ جائے گا، اس کا اخلاق بھی سامنے آ جائے گا۔ بلاؤ، آ گیا قافلہ۔ ہرقل نے کہا حضرات اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں اللہ کی قدرت پر حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تو نے تو اپنی کتاب میں اپنے پیغمبر کی سیرت بیان کی ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے بھی آپ کی سیرت کا تذکرہ ہے، صحابہ کرام آپ کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ دو بدترین دین کے دشمن ہیں، ان کی زبان سے بھی تو نے محمد مصطفیٰ کی سیرت کو بیان کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف ہرقل نصارہ کا بادشاہ عیسائی، اور ایک طرف ابو سفیان مشرکین مکہ کا سردار، نبی علیہ السلام کا دین کا سخت ترین دشمن۔ قربان جائیں کافروں کے دو سردار، ان کا مکالمہ، ٹاپک کائنات کے امام محمد رسول اللہ۔ قربان جائیں ان کی زبان سے جو کچھ ادا ہو رہا ہے وہی میرے محمد مصطفیٰ کی سیرت طیبہ۔ ہرقل نے کہا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی،
یہ بتاؤ مکہ والو، قریشیو، یہ بتاؤ تم میں سب سے قریبی رشتے دار محمد کے کون صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو سفیان نے کہا انا اقربہم نسبا، سب سے قریبی تعلق میرا ہے، رشتے میں محمد میرا چچا زاد بھائی لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر یہ میری بیٹی ام حبیبہ محمد کی بیوی ہے، میرا داماد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے عقیدے کو نہیں مانتا۔ پتہ چل گیا یہ قریبی رشتہ دار ہے۔ ہرقل نے قافلے والوں سے کہا یہ تمہارا سردار ہے، میں اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، منہج کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے سوالات کروں گا، یہ جواب دے گا، جہاں غلط جواب دے اشارہ کر دینا۔ کیوں؟ میرے دفتر میں ہر گناہ برداشت ہے، ہر غلطی برداشت ہے، لیکن میرے دفتر میں جھوٹ برداشت نہیں۔ خیال کرنا جھوٹی بات نہیں ہونی چاہیے، سر ہلا دینا کہ سردار غلط کر رہا ہے، سردار جو کچھ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے۔ اب ہرقل نے کہا ابو سفیان یہ بتا کیف نسبہ فیکم، نسب نامے کے لحاظ سے محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نسب نامے کے لحاظ سے کیسے؟ ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، لوگوں جن کا عربی کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے ان سے میں کہوں گا وہ عرب کی سب سے بڑی ڈکشنری لسان العرب میں اس لفظ کی تشریح دیکھیں۔ ذو نسب کسے کہتے ہیں؟ لسان العرب نہ لسان العرب اٹھاؤ، مصباح سے کام نہیں چلے گا، منجد سے کام نہیں چلے گا، لسان العرب اٹھاؤ، آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے ابو سفیان کی زبان سے ایک لفظ نکالا، ہوا فینا ذو نسب، ذو نسب۔ لوگوں میرے بھائیوں میری بہنوں، یہاں سے محمد مصطفیٰ کی سیرت بیان ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، کن کی زبان سے؟ دو بدترین کافروں کی زبان سے۔ یہ رب کی شان ہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ ایک نبی کو وقت کے فرعون کی گود میں رب نے پالا، وہ طاقت رکھتا ہے۔ آج وہ رب دو کافروں کی زبان سے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کی سیرت کو بیان کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے خاندان میں ذو نسب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہرقل، ہم یہ سمجھتے ہیں خاندان قریش کا کوئی مقابلہ نہیں، یہ اعزاز خاندان قریش کو حاصل ہے کہ پوری دنیا بیت اللہ کی طرف آتی ہے، بیت اللہ کے متولی جو ہیں وہ خاندان قریش ہیں، اور خاندان قریش میں جو شرف، جو اعزاز، جو مقام اس گھرانے کو حاصل ہے، جس گھرانے میں محمد پیدا ہوا، زمین کی پشت پر ایسا گھرانہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سیرت ہے، پاکیزہ گھرانہ، کردار کے لحاظ سے عقیدہ کسی کا کوئی ہو، فکر کوئی ہو، منہج کوئی ہو،
بات کردار کی ہو رہی ہے، کردار کی۔ سب سے پہلے ہمیشہ کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں لڑکی بد کردار تو نہیں ہے، لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں لڑکا بد کردار تو نہیں ہے۔ اگر یہ دھبا ہو لوگ صحیح پر ہو جاتے ہیں۔ ذو نصب، کوئی شخص، ابو سفیان کہہ رہا ہے، کوئی شخص اس گھرانے کے کردار کے اوپر دھبے کی کوشش بھی کرے تو ناکام ہو جائے گا۔ لوگوں، یہ میرے پیغمبر کا گھرانہ ہے، کہ میرے پیغمبر کے باپ عبداللہ سے لے کر میرے پیغمبر کے آخری باپ آدم تک چلے جاؤ، تمہیں کوئی ایک باپ بھی بد کردار نہیں ملے گا۔ میرے پیغمبر کی والدہ آمنہ سے لے کر آخری ماں حوا تک چلے جاؤ، تمہیں کوئی ایک بھی میرے پیغمبر کی ماں بد کردارہ نہیں ملے گی۔ هو فینا ذو نصب، یہ شان ہے میرے پیغمبر کی، وہ شان بیان کرو جو کسی اور کی شان ہو ہی نہ سکے۔ ہمارا یہی تو اختلاف ہے، اگر ہمارا کسی سے گلا ہے تو یہی ہے کہ میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان نہ کرو جو کسی اور کی بھی ہو سکے، وہ سیرت بیان کرو جو اللہ کی مخلوق میں پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی ہو نہ سکے۔ یہ ہوا ذو نصب، ہوا فینا ذو نصب، یہ شان۔ ہرقل نے کہا، حیران ہوگا، ابو سفیان زمین پر کیونکہ وہ عالم تھا، اس نے کہا ابو سفیان زمین پر جتنے انبیاء بھی ہیں ہر نبی اپنے دور کا ذو نصب ہوتا ہے۔ تیری زبان سے جو جملہ نکلا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے وہ سچا نبی ہے، کیونکہ ہر نبی اپنے دور میں ذو نصب ہوتا ہے، اور تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے محمد ذو نصب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ، ہرقل نے کہا، بہت ساری باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی، اشراف الناس اتبعوا ام ضعفاء۔ ابو سفیان یہ بتا، محمد کا کلمہ پڑھنے والے کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ غریب لوگ ہیں یہ وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، مالدار ہیں یہ غریب ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، بل ضعفاء، سرزمین عرب میں سب سے زیادہ جو غریب ہے وہی محمد کی امتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر درجہ غریب، حتیٰ کہ بعض تو ایسے ہیں کہ انہوں نے کلمہ محمد کا پڑھا ہوا ہے، غلام ہمارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرقل نے کہا، ابو سفیان سن لے، ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والے غریب تھے، وڈیروں نے ہر نبی کو نہ مانا، چودھریوں نے، سرداروں نے ہمیشہ ہر دور کے نبی کا انکار کیا، مخالفت کی، اور ہر دور کے غریب لوگوں نے وقت کے نبی کا کلمہ پڑھا۔ تیری زبان سے جملہ نکلا، اس سے تو یہی لگتا ہے محمد سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرقل نے کہا، اچھا یہ بتا، هل ارتد احد منهم سخطۃ لدینہ، یہ بتا، بسا اوقات ایسا دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ جذباتی ہو کر کسی کے آگے آ جاتے ہیں، کسی کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد متنفر ہو کر ہٹ جاتے ہیں۔ جذباتی ہو گئے، اپنا بڑا بنا لیا، وڈیرا بنا لیا،
پیر بنا لیا، رہبر بنا لیا، سردار بنا لیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے متنفر ہو کر واپس چلے گئے۔ یہ بتا حل ارتد احد منهم سخطة لدینی، آج تک کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی دین میں داخل ہوا ہو اور پھر متنفر ہو کر واپس چلا گیا؟ ایسا ہوا؟ ابو سفیان نے کہا ہم تو خود حیران ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم کیے، زیادتیاں کی۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے آگ کے انگاروں پر بلال کو لٹا دیا، آگ کے انگاروں پر بلال کو لٹا دیا، حتیٰ کہ اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا، پورے جسم سے خون نکل رہا تھا، لیکن زبان سے کہہ رہا تھا احد احد احد۔ تم کہتے ہو کہ واپس آ جائیں، یاسر کے گھرانے کو ہم لے گئے، آؤ۔ تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مکے کے پہاڑوں کے اوپر ان کو لٹا دیا، دوپہر کے وقت چت لٹا دیا، گرم پتھروں کے اوپر پورے یاسر کے گھرانے کو لٹا دیا، مردوں کو، عورتوں کو، معصوم بچوں کو لٹا دیا، ان کے وہ سینوں کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے تاکہ ہم نہ بھی ہوں تو یہ نہ اٹھ سکیں۔ حتیٰ کہ ایک دن نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ یاسر کے گھرانوں کو پتھروں پر لٹایا ہوا ہے، سینے پر پتھر رکھے ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے گزرتے ہوئے فرمایا تھا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، اللہ نے وحی کے ذریعے تمہارے پورے گھرانے کے لیے مجھے جنت کی خوشخبری دے دی۔ آگ پر پتھروں پر لٹا دیا گیا، لیکن زبان پر کلمہ تھا توحید کا۔ ہم نے کوشش کی، کوئی نہیں ہٹا۔ ہرقل نے کہا جو لوگ دل کی گہرائی سے ایمان لاتے ہیں ان کی علامت یہی ہے، ان کی جان چلی جاتی ہے، ایمان نہیں چلا جاتا۔ اس کا معنی یہ ہے وہ سچا نبی ہے، امت سچی ہے۔ اچھا یہ بتا ہرقل، ابو سفیان، یہ بتا هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، اعلان نبوت سے پہلے وہ تمہارے درمیان کتنا عرصہ رہا ہے؟ یہ سیرت بیان ہو رہی ہے کن کی؟ آمنہ کے لال، مکے کے در یتیم محمد رسول اللہ کی۔ کوئی ہے اللہ کی مخلوق میں جس کی یہ سیرت ہو؟ ابو سفیان یہ بتا کتنی عمر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ 40 سال میں، 40 سال تک تمہارے بیچ رہا، 40 سال کے اندر تمہارے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، خوشی غمی بھی تھی، لین دین بھی تھے، معاملات بھی تھے۔ کیا کبھی تم نے جھوٹ بولتے ہوئے بھی دیکھا؟ معاملات میں، خوشی غمی میں، معاملات میں انسان ہے، کبھی اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ ابو سفیان نے کہا جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، جب تک اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا پورے عرب کی سرزمین میں لوگ اس کو امین اور صادق کہتے تھے۔ صادق اور امین تھا، ہم تو اس کو صادق کہتے تھے،
امین کہتے تھے. یہ ہے سیرت محمد الرسول اللہ کی، جس میں بددیانتی نہیں، جس میں جھوٹ نہیں. حضرات بہت سارے سوالات ہیں. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، غالباً یہ صحیح بخاری کی تیسری حدیث ہے. آپ پڑھیں سوالات، جوابات پڑھیں. ہرقل نے کہا مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، جس شخص کا کردار یہ، جس شخص کے اخلاق یہ، جس شخص کا منہج یہ، اس کے پیغام میں کیا چیزیں ہیں؟ پیغام میں آخر کوئی تو خامی ہوگی. ابو سفیان نے کہا اس کے پیغام میں ایک تو یہ ہے عفو، درگزر کرو، معاف کرو. اگر کسی سے غلطی ہو جائے عفو درگزر سے کام لو. اس کے پیغام میں یہ ہے صلہ رحمی کرو، جو تم سے رشتے توڑے تم جوڑنے والے بنو، جو تم سے نفرت کریں تم محبت کرنے والے بن جاؤ. اس کے پیغام میں صبر و تحمل ہے، برداشت کرو. ہرقل کی حیرت بڑھ گئی. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ، جس بندے کی دعوت یہ ہو صلہ رحمی، عفو درگزر، صبر و تحمل، جس کا کردار یہ ہو، اس کے ساتھ لڑنا، اس کو وطن سے نکالنا، اس کے راستے کے اوپر کانٹے بچھانا، میری عقل کام نہیں کر رہی. ایسا کیوں ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں مکہ والو؟ ایسے شخص کو تم نے پہلے قتل کرنے کی کوشش کی، آگے کانٹے بچھائے، اوجھریاں ڈالی، آخر وطن سے بے وطن کر دیا. پھر بھی تم نے نہ چھوڑا. کبھی بدر میں پہنچ گئے، کبھی احد میں پہنچ گئے، کبھی خندق میں پہنچ گئے. تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی خامی تو بتاؤ. سر جھکا کر ابو سفیان کو اور تو کچھ نہ ملا، دو باتیں کہی دی. کہا اس کے اندر پہلی خامی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت. یہ پہلی خامی. مسلمانوں، مکے کے سردار بدترین دین کے دشمن کو ایک خامی ملی. کیا؟ کہ محمد کا یہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، چاہے وہ عبادت مالی ہو، جانی ہو، بدنی ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت. مالی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کرو، خرچ کرو ایک اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خرچ نہ کرو. جانی عبادت، بدنی عبادت ایک اللہ کی. بدنی عبادت میں سب سے پہلے نماز ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نماز میں کیا ہے؟ قیام ہے. قیام کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے. نماز میں کیا ہے؟ رکوع ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نماز میں کیا ہے؟ سجدہ ہے. کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے. دوسری خامی کیا ہے؟ کہا دوسری خامی یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ. دین اسلام میں باپ دادا کی بات نہیں چلتی. باپ دادا کی سوچ شریعت نہیں بن سکتی. ہرقل نے کہا بس کر. ہرقل جذباتی ہو گیا، کہا بس کر. اس کا مطلب یہ وہ شخص یکجئی ہے، ہر جئی نہیں. ہر دروازے پر تمہارے ماتھے نہیں ٹکاتا، ہر جئی نہیں ہے، یکجئی ہے. اگر ہر شخص اپنے باپ دادا کی بات کو دین بنا لے، دین کتنے ہوں گے؟
وہ یکجئی ہے اور ہر نبی یکجئی تھا۔ ایسے سے لڑتے ہو، سن لو، بس کر، قربان جائے۔ جملے اس دور کے عیسائیوں کے سب سے بڑے بادشاہ کے ہیں، لیکن میرا دل کرتا ہے اس جملے کو سونے کے پانی کے ساتھ دکھا جائے۔ کیا کہا؟ اس نے کہا سن لے، ان کان ما تقول بہ حقا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، ان کان ما تقول بہ حقا فسیملک موضع قدمی ہاتین، تجھے تو اپنی پڑی ہے، تجھے اپنی پڑی ہے، لیکن جو تو نے جوابات دی ہیں تیرے جواب درست ہے، تو سن لے، ان قریب آج جہاں میری حکومت ہے، ان قریب یہاں تخت محمد کا ہوگا صلی اللہ۔ لو کنت عنده لغسلت عنک دمائے، تم اس سے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، مارتے ہو، اگر میری زندگی میں کبھی محمد سے ملاقات ہو گئی تو میں اس کے پاؤں دھونا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ لوگوں، یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔